ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم صدر مجلس، اس مدرسے کے ناظم محترم حضرت مولانا محمد اسلام صاحب اور مدرسے کے اساتذہ و ذمہ داران اور اس گاؤں اور سماج کے رہنے والے ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، میں اس بستی میں کوئی نیا نہیں ہوں۔ آپ مجھے برابر اس بستی میں دیکھتے ہیں اور ملاقات ہوتی ہے، سال میں 2 دفعہ تو ملاقات ہو ہی جاتی ہے، اور آپ ہم سے متعارف ہیں، ہم آپ سے متعارف ہیں۔ مجھے آج کے اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی، خاص طور سے جناب مولانا توحید صاحب قاسمی مدظر العالی نے بہت ہی اہمیت کے ساتھ بلایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کتاب آج سے تقریباً 1 سال پہلے اسی موقع سے انہوں نے کتاب کا مسودہ میرے حوالے کیا، اور انہوں نے کہا کہ مولانا رمضان کی چھٹی میں اس پہ نظر ثانی کر دیجیے گا۔ میں نے اس کتاب کو بہت دنوں تک مسودہ کی شکل میں اپنے پاس رکھا اور اس کو پڑھا، اور اس پہ میں نے جگہ جگہ نوٹ بھی چڑھایا تھا۔ وہ نوٹ چڑھایا ہوا مسودہ میرے پاس موجود ہے۔ بہرحال میں نے اسی وقت اس کتاب کو مکمل دیکھا اور مکمل مطالعہ کیا۔ یقیناً یہ کام قابل تعریف ہے۔ دنیا میں کوئی کام بلا محنت کے وجود میں نہیں آتا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا ہے، بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ دوسری جگہ علامہ نے خود فرمایا کہ ایسی نہیں دنیا کو ہی افلاک کے نیچے بے مار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جمو کے۔ اور ایک جگہ اور کہا تھا، مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، یہ ایک نفس یا 2 نفس مثل شرر کیا۔ انسان اپنے آپ کو جلاتا ہے، بھلاتا ہے، پگھلاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تب کوئی کام دنیا میں وجود میں آتا ہے۔ یہ مدرسہ آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر کتنی محنتیں لگی ہیں، کتنی آہیں ہیں، کتنے آنسو ہیں، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن یہ مدرسہ آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے نیچے بہت زیادہ، اس کے پیچھے بہت زیادہ محنتیں ہیں، ہوتی ہیں۔ جتنے مدرسے ہیں نیپال میں ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، اس مدرسے کے رنگ و روغن کو دیکھ کر لوگ گزر جاتے ہیں، اس کے ٹیپ ٹاپ کو دیکھ کے گزر جاتے ہیں، اس کے کچے اور پکے مکانات کو دیکھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو محنت کار فرما ہوتی ہے، اس محنت پہ لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی۔ دنیا میں کوئی کام بلا محنت کے آج تک وجود میں نہیں آیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار قسمیں کھایا ہے، زمانے کی، دن کی، رات کی، صبح کی، شام کی، اور اسی طریقے سے بے شمار چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر قسم کھا کر کے بتایا ہے اس کی اہمیت کو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے قسم کھاتے ہوئے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اور واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، کہیں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم، صبح کی قسم، شام کی قسم، دن کی قسم، روشنی کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ اور نقصان میں کون نہیں ہے؟ وہ لوگ ہیں نہیں ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں۔ آگے تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ یہ زمانہ، یہ دن اور رات،
انسان کو بڑا بناتے ہیں اور یہی انسان کو نیچے اتارتے ہیں۔ وقت کے بارے میں علماء نے، مفکرین نے جو بات لکھی ہے، کسی نے کہا کہ وقت اور زمانہ تلوار ہوا کرتا ہے، کسی نے کہا وقت اور زمانہ اغلا من الذهب والفضہ، کسی نے کہا کہ الوقت سیف ان لم تقطعه قطعك، وقت تلوار ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے وہ تم کو کاٹ دے گا۔ اسی زمین پر، اسی وقت میں، اسی زمانے میں انسان دنیا میں بنتا ہے، پنپتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں دو نعمتیں ایسی ہیں، نعمتان، دو نعمتیں، نعمتان کا مراد محدثین نے لکھا نعمتان عظیمتان، نعمتان کبیرتان، اس کا مطلب یہ ہے نعمتان، دو عظیم نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ گھاٹے میں ہیں، جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں۔ نعمتان مغبون فی کثیر من الناس، بے شمار لوگ، بہت زیادہ لوگ گھاٹے میں ہیں ان دو نعمتوں کے بارے میں۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ الصحہ والفراغ، صحت اور فارغ البالی، اور فراغ اور تندرستی، اور صحت، عافیت اور فرصت، فرصت کے لمحات اور صحت کے لمحات، فرصت کا وقت۔ آج انسانوں کو میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو صحت حاصل ہے، اچھی صحت ہے، لیکن فارغ البالی نہیں ہے، فرصت نہیں ہے اس کے پاس، کام کرنے کے مواقع نہیں ہے، معیشت کی پریشانی ہے، بچوں کو کھلانے کی پریشانی ہے، کمانے کی پریشانی ہے، وہ کام نہیں کر پاتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، مال و دولت ہے لیکن ان کے پاس صحت و عافیت نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ، حدیث کے مطابق حدیث کہتی ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو صحت ملنے کے باوجود، وقت اور فرصت ملنے کے باوجود جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، معصیتوں میں گزارتے ہیں، گناہوں میں گزارتے ہیں، وہ بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔ گھاٹے میں کس طرح سے ہے؟ ایک انسان کوئی سودا بیچنے کے لیے بازار میں جاتا ہے، کوئی سامان لے کے بازار میں جاتا ہے، اس کو اس کی قیمت سے بہت کم قیمت میں اس کو بیچ کے آ جاتا ہے، وہ گھاٹے میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان جو ایک چیز 10 روپے میں ملنے چاہیے تھی وہ 10,000 روپے میں خریدتا ہے، وہ بھی گھاٹے میں ہے۔ یہ انسان دنیا کے اندر رنگ رلیوں میں پڑ کر مست ہو گیا اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ کر مست ہو گیا، وہ دنیا میں آ کر کے بھول گیا کہ وہ دنیا میں کیوں آیا تھا، کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ اللہ نے مجھے بھیجا تھا راضی کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے۔ نماز کا وہ حصہ جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے وہ نماز نہیں ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز کا وہ حصہ جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے وہ نماز نہیں۔ وہ زندگی جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے وہ زندگی نہیں۔ وہ دولت جس میں اللہ کا حصہ نہیں وہ دولت نہیں۔ وہ صحت جس کے اندر اللہ کی عبادت نہیں وہ صحت نہیں، وہ عافیت نہیں۔ اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں کہ آج مولانا توحید صاحب کو انہوں نے وقت کی قدر کو سمجھا، قیمت کو سمجھا، وقت کو ضائع نہیں کیا، برباد نہیں کیا۔ آج انہوں نے ایک کتاب ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا کے اندر تاریخ بتاتی ہے، علماء کی، محدثین کی، مفسرین کی، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے علم کے ترجمان اور پاسبان ہیں محدثین کے نزدیک اور دنیا کے نزدیک، جن کو مہدی کے زمانے میں، ہادی کے زمانے میں، ہارون رشید کے زمانے میں قاضی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ قاضی ہی نہیں، قاضی القضات، اور بلکہ قاضی القضات ہی نہیں، میں کہوں گا قاضی القضات فی دنیا کا سب سے بڑا قاضی بننے کا شرف ملا۔ ان کا حال یہ تھا پڑھنے کا، لکھنے کا، مطالعہ کرنے کا کہ آخری وقت ہے، مرنے کی گھڑی ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، اس وقت دوا کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، عیادت کی ضرورت ہے اور ان کی خدمت کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں ابراہیم اس زمانے کے محقق ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا یعقوب،
ابو یعقوب السلام علیکم، خیریت ہے؟ انہوں نے کہا خیریت نہیں ہے، بیمار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم ایک مسئلہ بتاؤ، ایک مسئلہ بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں حضرت آپ بیمار ہیں، دوا کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، ایسے میں آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں ہم سے، آپ کو اپنی صحت کی فکر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا مر جائیں گے، یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ؟ مسئلہ یہ ہے، یہ بتاؤ اگر کوئی حج کے اندر، جمرات حج کے اندر کوئی آدمی رمی کرتا ہے، وہ رمی کرنا پیدل افضل ہے یا سوار ہو کر کے افضل ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ پیدل افضل ہے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ نہیں، پھر کہا کہ نہیں، سوار ہو کر کے کرنا طواف افضل ہے۔ امام ابو یوسف نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت بتا دیجئے کیا جواب ہوگا اس کا؟ آپ دونوں میں کہتے ہیں نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس رمی کے بعد کوئی رمی نہیں ہے، اس کو سوار ہو کر کے رمی کرنا افضل، طواف کرنا افضل، رمی کرنا افضل ہے، اور جس رمی کے بعد کوئی رمی ہے تو پیدل کرنا چاہیے۔ ایسے وقت میں انہوں نے مسئلہ بتایا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں یہ مسئلہ معلوم کر کے باہر آیا، گیٹ سے باہر آیا تو بچے رونے لگے، عورتیں رونے لگی، پتہ چلا کہ حضرت یوسف کا انتقال ہو گیا۔ ایسے وقت میں 2 منٹ پہلے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں، وقت کو ضائع نہیں کر رہے ہیں، واہ ویلا نہیں کر رہے ہیں، پریشانیوں کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی بے شمار واقعات ہیں، اگر میں آپ کو وہ واقعات بیان کرنا شروع کر دوں تو رات چھوٹی پڑ جائے گی۔ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اپنے زمانے کے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، تینوں زبانوں میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ 40 سال کی عمر کے بعد سے لے کر کے وفات تک روزانہ 40 صفحہ لکھنے کا ان کا معمول تھا۔ 40 ورق جب تک روزانہ لکھ نہیں لیتے تھے تب تک سوتے نہیں تھے، یہ ان کا حال تھا۔ ان کے انتقال کے بعد جب لوگوں نے ان کی زندگی کا جائزہ لیا اور ان کی کتابوں کا جائزہ لیا تو روزانہ 14 صفحات لکھنے کا معمول ان کا دنیا کے سامنے آیا۔ علماء نے حساب لگایا کہ 14 سال کو نکال دیتے ہیں، 86 سال کی ان کی عمر تھی، 72 سال تک وہ گویا کہ روزانہ 14 صفحہ لکھتے رہے۔ تو انہوں نے حساب لگایا، دن کو مہینے میں تبدیل کیا، اور میں نے خود حساب لگایا بیٹھ کر کے کہ میں ان کی زندگی کا حساب لگاؤں یا کیلکولیٹ کروں میں، تو مجھے پتا چلا کہ وہ 14 صفحہ روزانہ لکھنے والا آدمی 72 سال تک لکھتا رہا تو ان کے جو صفحات بنے 3,58,000 صفحات انہوں نے سیاہ کیے اس دنیا کے اندر۔ 3,78,000 صفحات انہوں نے سیاہ کیے۔ یہ کس کا نتیجہ تھا میرے دوستوں اور بھائیوں؟ یہ محنت کا نتیجہ تھا، یہ شغف کا نتیجہ تھا، یہ لگن کا نتیجہ تھا۔ آج ہمارے سامنے نوجوان علماء بیٹھے ہیں، طلبہ بیٹھے ہیں، بہت سارے علم دوست حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں۔ یہ واقعہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ آج ہم کسل مند ہو گئے ہیں، سست ہو گئے ہیں۔ پڑھنے لکھنے کا رواج ہمارے دماغ سے، ہمارے ماحول سے، ہمارے سماج سے ختم ہو چکا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں ابن عقیل جیسا آدمی، انہوں نے الفنون نام کی کتاب لکھی، 800 جلدوں میں لکھی، بعض علماء کے مطابق 800 جلدوں میں ابن عقیل نے کتاب لکھی، اور ابن الندیم کی الفہرست کا آپ جائزہ نہیں لے سکتے ہیں، اس کو گن نہیں سکتے ہیں۔ اور ابن جوزی کو جب آپ پڑھیں گے تو 500 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بے شمار واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں جو دلالت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے۔ بلا محنت کے علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے پڑھتے کمزور ہو گئے۔ لوگوں نے کہا آپ سو جائیے، آرام کیجیے، آرام کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا کیف انام قد نامت عیون الناس متوکلا علینا یقولون اذا حدث شیء نرفع الى محمد فیکشفه لنا فاذا نمت ففی تضیع الدین۔ لوگوں تم مجھے سونے کے لیے کہتے ہو، میں سو جاؤں، اگر میں سو جاؤں گا تو دین ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں چلو سو جاتے ہیں،
محمد زندہ ہے، کوئی مسئلہ پیش ہوگا محمد کے پاس جائیں گے، محمد بتا دے گا، مسئلہ بتا دے گا۔ لوگوں اگر میں بھی سو جاؤں گا تو دین ضائع ہو جائے گا، دین برباد ہو جائے گا، اس لیے میں نہیں سوتا، سوؤں گا تو دین ضائع ہو جائے گا۔ میں محنت کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، مسائل معلوم کرتا ہوں اور اب فتویٰ لکھتا ہوں، استفتاء دیکھتا ہوں۔ میں کیسے سوؤں گا؟ اگر میں سو گیا دین ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو قریب زمانے کے بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، دانشور گزرے ہیں اور بہت بڑے صاحب علم و فضل گزرے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ وہ سفر کر رہے تھے، راستے میں جا رہے تھے اور وہ اس میں پانی جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے تو یہ اعلان ہوا کہ جہاز کی انجن فیل ہو چکی ہے، جہاز کی انجن فیل ہو چکی ہے۔ وہ دوڑتے دوڑتے اپنے استاد آرلنڈ کے پاس گئے، جو انگریز استاد تھے، ان کے پاس گئے اور کہا کہ استاد جی انجن فیل ہو گئی ہے۔ انہوں نے دیکھا اپنے استاد، انگریز استاد کو، وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، آرام سے مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا استاد جی آپ کو کچھ معلوم ہے کہ انجن فیل ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اطمینان سے کہا کیا ہوا؟ انجن فیل ہو گئی تو کیا کریں گے؟ کہا نہیں معلوم ہے، سب ڈوب جائیں گے۔ کہا تو اگر ڈوبنا ہی ہے تو جو ایک صفحہ باقی پڑھنے کے لیے پڑھ کے مریں گے تو یہ اچھا ہے، یا بلا پڑھے مر جائیں گے وہ اچھا ہے؟ اس لیے یہ پڑھنے دو، کشتی ڈوب جائے، جہاز ڈوب جائے، اس کی فکر نہیں، ڈوب جائیں گے تو مریں گے، لیکن کچھ پڑھے بغیر، معلوم کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ افسوس ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرحات، بلا محنت کے کوئی کام حاصل نہیں ہوتا۔ اے نوجوان علماء، اے اساتذہ مدارس اسلامیہ، اے ہمارے دوست اور احباب، اے ہمارے عزیز طلباء، بڑھو، دنیا آپ کو پکار رہی ہے۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں۔ آج میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں مودودی بن جاؤ، زمانہ تم کو سر پہ بٹھائے گا۔ آج میں دعوے کے طور پہ کہتا ہوں ابو الحسن علی بن جاؤ، آج بھی زمانہ تم کو سر پہ بٹھائے گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں قاسم نانوتوی بن جاؤ، آج زمانہ تمہیں سر پہ بٹھائے گا۔ آج میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سید سلیمان ندوی بن جاؤ، دنیا تمہیں سر پہ بٹھائے گی، تمہیں شکوہ نہیں رہے گا، گلہ نہیں رہے گا، دینی تعلیم کا، دنیاوی تعلیم کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تم اسی ایک فن میں ماہر ہو کے دکھا دو کہ دنیا کیسے امام تسلیم نہیں کرتی ہے۔ آج ہم سونے والے، آج ہم جائے وقت کو ضائع کرنے والے، سب کچھ کے باوجود ہمیں کہتے ہیں سب کچھ ہمیں حاصل ہو جائے، العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک، علم تم کو تمہارا بعض حصہ نہیں دے گا، یہاں تک کہ علم کو تم پورے کے پورے حوالے نہیں کر دو گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے یقین ہے کہ مولانا توحید صاحب نے محنت کی ہے اور خون جگر سے اپنی کتاب کو تصنیف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مدرسے کے ذمہ داران کو قبول فرمائے اور مدرسے کے جو کارکنان ہیں سب کو قبول فرمائے، اس لیے کہ آپ نے ان کو ماحول دیا۔ ماحول عربی کا لفظ ہے، ماں اور حول، ماحول اتنا بولتے ہیں ہم لوگ کہ ماحول دماغ سے نکل گیا۔ ماحول، ماں کے معنی جو، حول کے معنی ارد گرد، جو ارد گرد ہے، جب تک ارد گرد کو نہیں بدلیں گے، ماحول کو نہیں بدلیں گے، ایک استاد ٹھیک ہو جائے گا ماحول نہیں بدلے گا، دو استاد ٹھیک ہو جائے گا ماحول نہیں بدلے گا، پورا کنبہ کو بدلنا پڑے گا، پورے ماحول کو بدلنا پڑے گا، تمام استادوں کو بدلنا پڑے گا، ذمہ داروں کو بدلنا پڑے گا۔ ذمہ داروں نے ان کو ماحول فراہم کیا، آپ لوگوں نے اراکین نے ان کو ماحول فراہم کیا۔ آج یہ قیمتی کتاب سامنے آئی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اور بھی مفید کتابیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کچھ پیش کرنے کا۔ مجھے شرف حاصل ہے کہ اس کتاب کے اوپر میرے چند سطور موجود ہیں، مقدمہ کے طور پر میں نے بھی لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کتاب کو لکھنے والے کو، مقدمہ نگار کو اور پڑھنے والے کو اور جائزہ لینے والے کو اور چیک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔